الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم صدق الله العظيم. انتیسویں پارے کی دوسری صورت جس کا نام ہے سورہ قلم گزشتہ ہفتے شروع ہوئی تھی، اور اس صورت کے شروع میں یہ بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں شروع زمانے میں اسلام کی توحید کی دعوت دینا شروع کی، اور پھر وحی کے ابتدائی زمانے میں جب وضو کا حکم آیا، نماز کا حکم آیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ کرام جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، یہ لوگ وضو کرتے اور نماز پڑھتے تھے، تو ان کی اس وضو کو اور نماز کو دیکھ کر کفار مکہ اور خاص کر کے ولید بن مغیرہ یہ مذاق اڑایا کرتا تھا مسلمانوں کا، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتا تھا، یہ تو پاگل ہے اور دیوانے ہیں۔ تو اس بات کی تردید میں اس صورت کی ابتدائی کچھ آیتیں نازل ہوئی، جس میں 4 اعتبار سے اس کی اس بات کا رد کیا گیا اور اس کا جواب دیا گیا کہ تو جس نبی کو پاگل اور دیوانہ کہتا ہے وہ نبی پاگل اور دیوانے نہیں ہیں، اور اس کے جواب میں 4 دلیلیں دی کہ جس کے تعلق سے سب سے زیادہ لکھا گیا ہو، جس کی سوانے کے تعلق سے، جس کی ذات کے تعلق سے، جس کی سیرت کے تعلق سے سب سے زیادہ دنیا میں لکھا گیا ہے، وہ آدمی کیسے بیوقوف ہو سکتا ہے؟ بھلا کوئی بیوقوف اور کوئی پاگل ایسا ہے دنیا میں کہ جس کے بارے میں بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہو؟ یہ تو وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں کچھ مسلمانوں نے نہیں، غیروں نے بھی بہت کچھ لکھا ہے، اور اتنا لکھا ہے جتنا مسلمان بھی نہیں لکھ پائے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تو جس ہمارے نبی کو بیوقوف کہتا ہے وہ بیوقوف نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے صاحب شریعت اور نبی ہیں۔ پھر دوسری بات کہہ کر کہ جس نبی کو بیوقوف پاگل دیوانہ کہتا ہے وہ کیسے بیوقوف ہو سکتے ہیں، حالانکہ ان پر اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں۔ جو اللہ کی طرف سے صاحب نعمت ہو، جس پر اللہ کا فضل ہو، وہ آدمی کیسے بیوقوف ہو سکتا ہے؟ اور خاص کر کے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہمارے نبی پر یہ ہے کہ حضور اللہ رب العزت نے عقل کے جو 100 حصے پیدا کیے، اس میں 99 حصے ہمارے نبی کو دیے، اور پورا عقل کا ایک حصہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی انسانیت کو دیا۔ اتنی بڑی نعمت جس نبی کے پاس ہو، آدمی کیسے بیوقوف ہو سکتا ہے؟ بلکہ سیرت نگاروں نے اور تاریخ نگاروں نے تو مستقل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مندی کے قصے کتابوں میں لکھے ہیں کہ 99 حصے جو عقل کے ہمارے نبی کو دیے گئے تھے، اس کا یہ اثر تھا کہ کیسی کیسی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانوں سے صادر ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا
اور یہ کہنے لگا کہ میرے اندر 4 بڑے بڑے گناہ ہیں، میں 4 بڑی بیماریوں میں، گناہوں میں مبتلا ہوں۔ میں چوری بھی کرتا ہوں، میں زنا بھی کرتا ہوں، میں شراب بھی پیتا ہوں، میں جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ لیکن نبی جی آپ سے یہ درخواست ہے کہ ایک ساتھ 4 گناہ میرے سے چھوٹے، یہ ناممکن ہے، امپوسیبل بات ہے۔ آپ 4 میں سے کوئی ایک گناہ کا مجھے چھوڑنے کا حکم دے دیجئے تو میں ایک ایک کر کے 4 گناہ چھوڑ دوں گا، لیکن ایک ساتھ آپ مجھے 4 گناہوں سے رکنے کا حکم نہ کریں۔ اب دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی بات سنی تو کہا کہ ایک کام کیجئے، آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیجئے، باقی 3 گناہ آپ کرتے رہیے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اب جب دوسرا دن آیا، جب صبح کا وقت ہوا اور وہ بازار میں اپنے معمول کے مطابق چوری کرنے کے لیے نکلا، تو اس کے دل میں سب سے پہلا یہ خیال آیا کہ میں کل نبی سے وعدہ کر کے آیا کہ جھوٹ نہیں بولوں۔ وہ کہا کہ اگر آج میں چوری کروں گا اور رات میں جب کارگزاری سناؤں گا حضور کو اور یوں کہوں گا میں نے چوری کی تو حضور کو کتنا غلط لگے گا، تو کہا کہ چوری نہیں کروں گا چونکہ جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ پھر کچھ وقت گزرا، غروب ہوا تو اس نے سوچا کہ کچھ شراب پی لوں۔ پھر دل میں وہی بات آئی کہ میں حضور سے وعدہ کر کے آیا کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، اگر میں شراب پیوں گا کل حضور پوچھیں گے شراب پی تھی تو جھوٹ نہیں بولنا ہے، اور حضور کے سامنے کہنا کہ میں شراب پی کر آیا ہوں اچھی بات نہیں، رات میں شراب نہیں پی۔ پھر آدھی رات ہوئی تو اس نے سوچا کہ میں زنا کروں۔ پھر وہی بات دل میں آئی کہ میں حضور سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، اگر میں زنا کرتا ہوں تو کل حضور جب مجھے پوچھیں گے تو کہنا پڑے گا کہ میں زنا کر کے آیا۔ تو گویا کہ اس دن نہ اس نے چوری کی، نہ شراب پی، نہ زنا کیا۔ جب دوسرے دن سرکار کے دربار میں پہنچا اور پوچھا کہ کیا ہوا، کہ حضور آپ نے مجھے کیا ایک گناہ چھڑوایا، اس نے مجھے 4 گناہوں سے مجھے بچا دیا۔ یہ حضور کی عقل مندی تھی کہ ایک گناہ چھوڑنے کا حکم دیا، اس ایک گناہ کے چھوڑنے کی برکت سے اللہ نے اس کو 4 گناہوں سے اس کو چھٹکارا دے دیا۔ تو یہ عقل مندی کی بہت سارے واقعات کتابوں میں ملتے ہیں کہ اتنے بڑے عقل مند تھے اور اس کو تم پاگل کہہ رہے ہو۔ یہ مفسرین نے ایک نقطہ یہ بھی لکھا ہے کہ دیکھیے جو آدمی بہت سارے گناہوں کا عادی ہو، بہت ساری لتیں اس کو پڑی ہوئی ہو، نہ چھوڑتی ہو، وہ سب سے پہلے اس بات کا اپنا آپ کو پابند بنائے کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اللہ اس کے برکت سے اس کو بہت سارے گناہوں سے بچا لے گا۔ بہرحال تو یہ دوسری دلیل تھی کہ جس پر اللہ کی نعمت ہو وہ کبھی پاگل نہیں ہو سکتا۔ تیسری دلیل یہ تھی کہ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، کہ آپ کے لیے تو نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ بھلا کوئی بیوقوف ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کو نہ ختم ہونے والا ثواب دیا جائے؟ اور ہمارے نبی کے لیے تو یہ اعلان ہے کہ قیامت تک جتنے لوگ آپ کے دین پر عمل کریں گے سارا ثواب آپ کو ملے گا۔ اتنے بڑے ثواب والے نبی کیسے پاگل ہو سکتے ہیں؟ چوتھی دلیل تھی کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ تو بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، بڑے اونچے اخلاق والے ہیں۔ بھلا جو آدمی با اخلاق ہو وہ کبھی پاگل ہو سکتا ہے؟ تو اس کی اس ایک بات پر قرآن کریم نے 4 آیتیں میں اس کی بات کی تردید کر دی کہ ہمارے نبی پاگل اور بیوقوف نہیں ہیں۔ لیکن آگے اللہ رب العزت نے جس آدمی نے خاص کر کے ولید بن مغیرہ جس نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی اور اس نے ایک برائی کا لفظ ہمارے نبی کی شان کے خلاف کہا، اللہ نے اس کے لیے 10 برائیوں کا ذکر قرآن میں کر دیا کہ تو جس نبی کو بیوقوف، پاگل، دیوانہ، مجنون کہتا ہے تو خود برائیوں کا پلندہ ہے، تیرے اندر تو بدنام زمانہ ہے، بہت ساری برائیاں تیرے اندر ہے، تو کیا ہمارے نبی کو بیوقوف کہتا ہے؟ اور ایک ایک کر کے 10 برائیاں قرآن نے اس کے تعلق سے نقل کر دی۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ، کہ یہ بڑا قسمیں کھانے والا ہے۔ یہ 10 برائیاں اگرچہ قرآن نے اس کے تعلق سے بیان کی ہے، لیکن یہ 10 برائیاں وہ ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کی زندگی میں دین نہیں ہوگا، جو دین سے دور ہوگا، جس کے تعلق سے دین کی تعلق سے اس کی دل میں محبت نہیں ہوگی، نفرت ہوگی، یقیناً اس آدمی میں ساری برائیاں ہوگی۔ ایسے اس کے تعلق سے خاص نہیں ہے، یہ تو اس نے نبی کے شان میں گستاخی کی، ورنہ قرآن تو قیامت تک کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ تو یہ کہہ کر اشارہ کر دیا کہ وہ آدمی ولید بن مغیرہ جو نبی کا دشمن تھا، جو اسلام کا دشمن تھا، جو دین کا دشمن تھا، جس کو دین سے نفرت تھی، اس میں جو برائیاں ہیں وہ برائیاں اس آدمی بھی ہو سکتی جو آج کے زمانے میں جس کے اندر دین کے تعلق سے برائی ہے۔ سب سے پہلی برائی کون سی؟ حلاف، کہ جو بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ہے۔
یہ بہت بڑی اسلام میں برائی ہے۔ بات بات پر آدمی قسمیں کھاوے، ایک تو جھوٹی قسم کھانا، یہ تو حرام ہے ہی، جھوٹی قسم کھانا، جو کام کیا ہے اور جھوٹی قسم کھانا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، یہ تو جھوٹی قسم کھانا ہے، شہادت زور، جس کو شرک کے برابر قرار دیا۔ لیکن ایک ہے کہ حق اور سچی بات پر بار بار قسمیں کھانا، اللہ کی قسم، خدا کی قسم، قرآن کی قسم، فلاں کی قسم، فلاں کی قسم۔ قرآن کہتا ہے کہ بار بار قسمیں کھانا یہ شریعت کے اندر اچھا نہیں۔ ہاں بغیر کوئی مجبوری ہے کہ ہم کوئی بات سامنے والے کو کہہ رہے ہیں اور سامنے والا ہماری بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے، تو پھر مجبوری میں قسم، وہ بھی اللہ کی قسم کھانے کا حکم ہے، تو آپ اس کو اللہ کی قسم کا واسطہ دے کر اپنی بات کو سچ کے وہ اس کو ابھار سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ بار بار قسمیں کھانا یہ قرآن کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ مہین، جو آدمی بے وقت ہو، بے قدر ہو، مفسرین فرماتے کہ جو آدمی بہت زیادہ قسم کھاتا ہے وہ سماج میں، معاشرے میں بے ویلیو ہوتا ہے، اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے، وہ آدمی رسوا و ذلیل ہوتا ہے۔ حمازن، تیسری برائی کہ وہ بہت زیادہ طعنے مارنے والا، حمز کہتے ہیں طعنہ، سورہ ہمزہ میں بھی اس کی تفسیر آ گئی تھی، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ بھی بہت بڑی برائی ہے۔ میڑے مارنا، ٹون مارنا، کسی کے سامنے اس کی برائی کھل کر بیان کرنا، یہ شریعت میں پسند نہیں کیا گیا ہے۔ اگر تمہارے سامنے کسی کی کوئی برائی ہے تو اس کا انداز یہ ہے کہ تم اس کو الگ سے جا کر جو ہے، جو اس کے انداز ہے روکنے کا، اس انداز میں اس کو روکا جائے، تبھی تمہاری بات کا اثر ہوگا۔ تو یہ کہ بار بار لوگوں کے سامنے اس کو ٹوکنا، میڑے مارنا، ٹون مارنا، اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ ہمشائم بنمیم، چوتھی جو برائی ہے چغل خور، لگائی بجھائی کرنے والا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، یہ بڑی خطرناک بیماری ہے۔ حدیث میں یہ اس کے تعلق سے لفظ ایک اور آیا، قطات، لا يدخل الجنت قطات، ایک روایت میں یہ بھی ہے لا يدخل الجنت نمام، ان کے چغل خور آدمی کبھی جنت میں نہیں جائے گا، چونکہ اس کا کام ہی ہے ادھر کی بات ادھر پہنچانا، ادھر کی بات ادھر پہنچانا، اور مقصد کیا ہے؟ لڑائی، فساد۔ یہ اتنی بڑی خطرناک بیماری ہے کہ وہ آدمی کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بلکہ ایک حدیث میں یہ مضمون بھی آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو آدمیوں کو عذاب قبر ہوگا، ایک تو وہ آدمی جو پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا ہے، یا تو خود اپنے پیشاب کے چھینٹے، کہ بیت الخلاء گیا اور برابر احتیاط سے اس نے پیشاب نہیں کی، چھینٹے اڑے کپڑوں پر، اس کا خیال نہیں کیا، وہ آدمی قبر میں عذاب میں مبتلا ہوگا۔ دوسرا آدمی کہ جو چغل خوری کرتا ہے اس کو بھی قبر میں بہت خطرناک عذاب ہوگا۔ بہرحال معلوم ہوا کہ یہ برائی بھی یہ بڑی خطرناک ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ مناع للخیر، جو خیر کے کاموں سے روکنے والا، خود تو سخاوت نہیں کرتا، خود اچھائی کے کام نہیں کرتا، لیکن جو لوگ کر رہے ہیں ان کو بھی روک رہا ہے۔ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ کیا ضرورت ہے تجھے کرنے کی؟ خود نہ کر کے دوسروں کو روکنا یہ بھی بہت بڑی خطرناک بیماری ہے۔ معتدین، حد سے زیادہ سرکشی کرنے والا، حد سے زیادہ لوگوں کے حق ضائع کرنے والا۔ اسیم، گنہگار، کہ اس کے علاوہ اور بھی جتنے بہت گناہ ہیں وہ سارے گناہ اس کے اندر ہو، چوری ہو، شراب ہو، بہت سارے گناہوں کی لت پڑی ہوئی ہو۔ عتلٍ، اور اس کے علاوہ سخت مزاج میں سختی، بول میں سختی، انداز میں سختی، یہ پسند نہیں کیا گیا۔ اکڑ، تکبر، گھمنڈ، انانیت، یہ ساری چیزیں پسند نہیں کی گئی ہیں۔ زنیم، اور اس کے علاوہ محتم، کہ اس کے اوپر یہاں تو اس کے بارے میں کہا کہ آدمی زانی کی اولاد تھا، ولید بن مغیرہ، لیکن قرآن کے اشارے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی کوئی بہت ساری تہمتیں آدمی پر لگ سکتی ہیں، یعنی ایسا کوئی آدمی کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے اس پر بہت ساری تہمتیں لگیں۔ اپنے آپ کو تہمتوں سے بچاؤ، اتقوا موازی التہم، تہمت کی جگہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس میں کیا ہوا؟ میں تو اچھا کام کرتا ہوں، لیکن اگر تہمت کی جگہ ہے، ایک آدمی سنیما ہال میں اس لیے جاتا ہے کہ لوگوں کو دعوت دے دین کی، مقصد اس کا بہت اچھا ہے، لیکن لوگ کیا سمجھیں گے کہ بھئی تو سنیما دیکھنے گیا۔ شراب کی بوتل میں دودھ پی گا تو بھی لوگ کہیں گے شراب پی رہا ہے، یہ تہمت کی جگہ ہے۔ اتقوا موازی التہم، کہ اپنے آپ کو تہمت کی جگہوں سے بچاؤ۔ یہ بھی بہت بڑی برائی ہے کہ ایک آدمی کے تعلق سے سماج میں، معاشرے میں لوگ یہ کہے کہ آدمی ویسا ہے، ویسا ہے، ویسا ہے، اس پر بہت سارے الزامات ہو، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ آدمی اپنے آپ کو تہمت کی جگہوں سے بچانے کا پابند بنا۔ یہ جو برائیاں ولید بن مغیرہ کے تعلق سے قرآن نے بیان کی،
قرآن میں کے اشارے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان ساری برائیوں سے آدمی کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بہرحال اس کو جس بات پر گھمنڈ تھا، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو بہت سارا مال دیا تھا، اس کو اپنے مال پر بہت گھمنڈ تھا، اور اس کو اللہ نے 10 بیٹے دیے تھے، ان 10 بیٹوں کو اللہ اس کو بہت بڑا گھمنڈ تھا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ مال اور اولاد تجھے جو دیا ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر تو یہ تھی کہ اس مال اور اولاد کی نعمت میں لے کر تو ایمان لے آتا، اللہ کے حکموں پر کھڑا ہو جاتا، رسول اور نبی کو نبی مانتا، لیکن انہوں نے اس نعمت کی قدر نہیں کی، تو ان پر کیا عذاب آئے گا، اس عذاب کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ آگے کی آیتوں میں ایک واقعہ نقل کر رہے ہیں۔ یہ مضمون تو گزشتہ مجلس میں تفصیل سے آیا، لیکن میں نے تمہید کے طور پر یہ بات آپ کے سامنے رکھی۔ اب آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ ایک واقعے کے ذریعے سے ان کفار مکہ کو سمجھا رہے ہیں، اور عمومی انداز میں قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کو اس واقعے کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں۔ اب وہ واقعہ کیا ہے کہ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، بے شک ہم نے ان کفار مکہ کو آزمایا جس طریقے سے ہم نے باغ والوں کو آزمایا۔ یہ باغ والے کون تھے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یمن جو ایک ملک ہے، اس کے ایک علاقہ ہے صنعاء، جو یمن کی راجدھانی ہے، دارالسلطنت ہے، اس کے 6 میل کے فاصلے پر زروان نامی ایک وادی تھی، ایک باغ تھا، باغ بھی تھا اور اس کے لگے ہاتھوں جو ہے کھیت بھی تھا، اور ایک آدمی تھا جس کا یہ باغ تھا، اس کے مزاج میں بھی نیکی تھی اور اس کے طبیعت کے اندر سخاوت کا مادہ تھا۔ جب بھی باغ کے کاٹنے کا وقت آتا، باغ سے پھل توڑنے کا اور کھیت سے کھیتی کے توڑنے کا، تو اس وقت جو غریب لوگ وہاں موجود ہوتے تھے، یتیم، غریب، مسکین، چونکہ یہ سخی آدمی تھا، تو جب یہ باغ کے پھل توڑنے کے لیے جب جاتا تھا تو وہاں ٹولہ آ جاتا تھا غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، یہ تمام لوگوں کو دیتا تھا۔ جب باغ سے پھل توڑے جا رہے ہو، جو پھل نیچے گر جاتے ہیں، جب کھیتی کاٹی جا رہی ہو تو جو کھیتی بھوسوں میں رہ جاتی ہے، ان غریبوں کو دے دیتا۔ پھر جب لے کر گھر پہنچتا تو گھر پہنچنے کے بعد بھی کچھ گھر کے دروازے پہ آ کر کچھ یتیم مسکین کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس کی مزاج میں سخاوت تھی، کسی کو منع نہیں کرتا، ہر ایک کو دیتا تھا، کبھی لے جاؤ، کچھ حصہ اپنے لیے نکالتا، باقی حصہ غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں تقسیم کر دیتا۔ جس کی یہ برکت تھی کہ اس کے ایک روایت کے مطابق 5 بیٹے تھے، اور ایک روایت کے مطابق اس کے 3 بیٹے تھے، لیکن اس کی سخاوت کی برکت سے اس گھر کے سارے افراد کو اللہ چلا رہے تھے۔ بہرحال ایک دن ایسا ہوا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد جب اگلے سال کھیتی کے اور باغ کے پھل توڑنے کا وقت آیا، اس کے جو بیٹے تھے انہوں نے آپس میں میٹنگ بلائی، 3 بیٹے تھے یا 5 بیٹے تھے ایک روایت کے مطابق۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ تو بڑا سخی تھا اور سب غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو دیتا تھا، لیکن ہم تو دینے کے نہیں ہیں، کیونکہ اب تو ہماری اولاد بڑی ہو گئی ہے اور 3 فیملی ہو گئی ہے، تو ہم سب یتیموں کو دیں گے تو پھر ہمارا گزران گھر کا کیسے چلے گا؟ آپس میں میٹنگ ہو رہی ہے۔ اس میں جو درمیانی جو بھائی تھا بیچ کا، اس نے کہا کہ یہ ہمارے ابا کی سخاوت ہی کی تو برکت ہے جو آج تک ہمارے پاس کھیتی باڑی محفوظ ہے، باغ محفوظ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ تو ان کا حق ہے۔ لیکن اس کی رائے کو اپنے بھائیوں نے کاٹ دیا۔ اچھی رائے تھی لیکن بھائیوں کے سمجھ میں نہیں آئی۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ بھئی گھروں میں یا ایسی کوئی میٹنگ ہو جس میں کوئی ایک بات کوئی بھائی کہہ رہا ہو، دوسرے بھائیوں کے سمجھ میں آئے تو اس کی بات کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ بہرحال اس بھائی کی رائے کو کاٹ کر یہ پلاننگ طے ہو گیا کہ اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس طریقے سے کھیتی کو کاٹنا ہے اور باغ کے پھل کو توڑنا ہے کہ کسی غریب یتیم کو ہم ایک اناج کا دانہ بھی نہ دیں۔ اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تو چنانچہ قرآن یہاں اسی واقعے کو بڑی تفصیل سے بیان کرتا ہے کہ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، کہ جب انہوں نے قسم کھائی کہ ہم صبح کے وقت اپنے پھل کو توڑ لیں گے، صبح یعنی تہجد میں کے وقت جب اندھیرا ہوتا ہے، اس صبح کے وقت ہم اندھیرے میں جائیں گے اور اپنا پھل توڑ لیں گے۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اور انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، یعنی ان کو یہ معلوم تھا کہ بھئی ہماری کھیتی تیار ہے، باغ بھی تیار ہے، راستہ بھی ہموار ہے جانے کے لیے، تو انشاءاللہ نہیں کہا۔ اپنی وسائل پر اور اپنی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم کل صبح سویرے جلدی جا کر کھیت اور باغ کو توڑ لیں گے۔ یہ مظلوم سورہ کہف میں بھی آ چکا ہے، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ بڑا عجیب مضمون ہے انشاءاللہ میں۔ کوئی بھی کام
ہم کریں چاہے اس کے سارے اسباب ہمارے پاس موجود ہو، لیکن کبھی اپنی ذات پر بھروسہ نہ کریں۔ ایک ایمان والے کی نگاہ اللہ کی ذات پر ہونی چاہیے، سبب اختیار کرے، اسباب اختیار کرے، وسائل اختیار کرے، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو کہ اللہ تو ہی کرنے والا ہے۔ سبب اختیار کرنے کے بعد اپنی ساری پلاننگ کو اللہ کے حوالے کر دے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔ ورنہ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے، حدیث قدسی ہے، حضرت علی کا مضمون بھی ہے، حضرت علی کی ایک روایت بھی ہے، عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا میرے ارادوں کو ٹوٹنے کی وجہ سے، کہ میں نے کچھ پلاننگ بنایا، کچھ تدبیر کی میں نے، اور میری پلاننگ ساری فیل ہو گئی۔ میں نے سمجھا کہ کوئی ذات ہے جو میری پلاننگ کو توڑ رہی ہے۔ اور حدیث قدسی بھی ہے، یا عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید، اے میرے بندے تو بھی کچھ پلاننگ کرتا ہے، میں بھی کچھ پلاننگ کرتا ہوں، لیکن ہوتا ہو وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ یہ کیا، یہ نہیں کہ آدمی اپنی وسائل پر، اپنے پاس تو کاروبار بھی بہت بہترین چل رہا ہے، اپنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنے پاس ساری گاڑیاں بیگ بلے سب ہے، اپنے سے کام کرنے پر پورا اپنے کو بھروسہ ہے، ٹرسٹ ہے، 100% گارنٹی آپ کا یہ کام ہو جائے گا۔ آدمی کہتا ہے یہ الفاظ صحیح نہیں ہیں، انشاءاللہ کے الفاظ کا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کا یہ کام ہو جائے گا۔ اس وقت میں نے وہ مثال بھی آپ کو سمجھائی تھی، ہے چٹکلا لیکن سمجھنے کے لیے، کہ ایک آدمی گھوڑا خریدنے کے لیے جا رہا ہے، تو کس کو کسی نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہ بھائی گھوڑا خریدنے کے لیے مارکیٹ میں جا رہا ہوں۔ کہ انشاءاللہ کہو، اس میں انشاءاللہ کیا کہنے کا، میری جیب میں پیسے ہیں، جہاں مارکیٹ میں جا رہا ہوں وہاں گھوڑے موجود ہیں، پھر انشاءاللہ کہے گی، کوئی بات نہیں۔ اب وہ انشاءاللہ کہے بغیر چلا، راستے میں ہوا کہ اس کا جیب کٹ گیا۔ اب مارکیٹ میں پہنچا، اسے معلوم نہیں کہ میرا جیب کٹ گیا۔ اب گھوڑا طے کر لیا، قیمت جب دینے کی باری آئی تو جیب ہی نہیں، آر پار ہے، تو واپس آیا سودا کینسل کر کے۔ راستے میں وہ آدمی کی ملاقات ہوئی کہ بھئی کیا ہوا؟ وہ انشاءاللہ میں گھر سے نکلا تھا، وہ انشاءاللہ میری جیب کٹ گئی، وہ انشاءاللہ میں نے سودا کینسل کر دیا، وہ انشاءاللہ جو ہے میں اب دوبارہ ایسا نہیں کروں گا۔ اب اس کو انشاءاللہ کی قدر ہوئی۔ تو یہ سمجھنے کی چیز ہے، آدمی بعد میں افسوس کرتا ہے۔ تو یہ مضمون یہاں پر بھی ہے کہ ان کو بھروسہ تھا کہ باغ ہمارا تیار ہے، کھیتی ہماری تیار ہے، پھر کیوں انشاءاللہ کہے؟ ولا یستثنون، انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون۔ اب ادھر اللہ کا نظام دیکھیے، چونکہ جب آدمی نیت بگاڑتا ہے نا تو اس کی نیت کے بگڑنے پر اللہ کے فیصلے بدل جاتے ہیں۔ اب تک باپ کی نیت بہت اچھی تھی، سخاوت تھی باپ کی نیت، اس سخاوت کی برکت سے آج تک کبھی باغ پر کوئی آنچ نہیں آئی، بلکہ ہر سال باغ اس سے زیادہ پھلتا تھا۔ لیکن نیت بیٹوں کی بگڑ گئی، اس نیت کا اثر یہ ہوا کہ ابھی تو رات میں یہ پلاننگ ہوئی ہے اور صبح نکلنے کی تیاری میں ہے، اور رات صبح ہونے سے پہلے ہی اللہ کی طرف سے ایسا عذاب آیا، سارا باغ ختم ہو گیا، جل کر راکھ ہو گیا۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، وہ تو سب سوئے ہوئے ہیں، ابھی صبح اٹھنا ہے اور جانا ہے، لیکن اللہ کی پلاننگ کچھ اور تھی۔ فتنادوا فاصبحت کالصریم، تو باغ کی حالت ایسی ہو گئی گویا کہ وہ کٹا ہوا کھیت، بالکل صاف چٹیل میدان۔ فتنادوا مصبحین، انہیں تو معلوم نہیں ہے، چنانچہ یہ لوگ صبح میں ایک دوسرے کو پکارنے لگے، چلو بھائی چلو جانا ہے ہمیں، انغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، کہ اگر تمہیں کھیتی کاٹنی ہے تو چلو صبح سویرے جلدی جلدی۔ فانطلقوا، سارے بھائی چلنے لگے، وہم یتخافتون، اور چپکے آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں، اللہ یدخلنها اليوم علیکم مسکین، بھئی چپکے چلو، پکی آہٹ تھوڑی آہستہ رکھو تاکہ ہمارے باغ میں آج کوئی غریب نہ آوے ورنہ ہمیں دینا پڑے گا۔ ایسی باتیں چپکے کرتے ہوئے باغ کی طرف بڑھ رہے۔ وغدوا علی حرد، اور اپنے گمان میں کیا سمجھ رہے، ہم تو آج کسی کو نہیں دیں گے، نہ دینے پر اپنا آپ کو قادر سمجھتے ہوئے کہ آج تو ہم کسی کو دینے والے نہیں ہیں، یہ گمان کرتے ہوئے جب باغ کے پاس پہنچے، فلما رأوها، تو قالوا انا لضالون، تو سمجھے کہ ہم سے بھول ہوئی اپنے باغ کو پہچاننے میں، چونکہ باغ تو تھا ہی نہیں۔ تو پہلے کیا کہا، ہم شاید راستہ بھول گئے، لضالون، راستہ بھول گئے، بھٹک گئے ہیں، لیکن جب دیکھا کہ ساری نشانیاں موجود ہیں تو کیا کہتے ہیں، بل نحن محرومون، ہائے ہماری پھوٹی قسمت کہ ہم تو باغ سے محروم ہو گئے۔ معلوم ہوگا کہ تو ہمارے ہی باغ ہے، لیکن کیا ہوا کہ سارا باغ بالکل آگ سے لے کر خاکستر ہو گیا، بالکل راکھ ہو گیا۔ اب وہ جو بیچ کا جو بھائی تھا، درمیانی بھائی، انہیں کہنے لگا، قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ
کہ تم اللہ کی تسبیح کیوں بیان نہیں کرتے ہو؟ یعنی تمہاری یہ نیت تھی کہ ہم غریبوں کو دیں گے، ہم یتیموں کو دیں گے تو اللہ تمہارے مال کو کم کر دے گا، حالانکہ اللہ تو اس عیب سے پاک ہے۔ تمہاری سوچ غلط تھی، تم نے کیوں اللہ کی تسبیح بیان نہیں کی، کیوں تم نے اللہ پر بھروسہ نہیں کیا؟ تو جب یہ بات کہی تو انہیں یہ احساس ہوا، قولوا سبحان ربنا، یہ ہمارے رب تو ہر عیب سے پاک ہے، ہم ہی ظالم ہیں، ہم ہی مجرم ہیں۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پھر آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ کیا ملامت؟ جو 3 بھائی تھے کہ تو نے کیا نہیں، اس لیے ایسا ہوا۔ وہ اس کو ملامت کر رہا ہے، وہ اس کو ملامت کر رہا ہے، وہ اس پر الزام کہ یہ تیری وجہ سے ہوا، یہ تیری وجہ سے ہوا۔ اور آج بھی یہی ہوتا ہے کہ کوئی برا کام ہو جاوے تو اس کا ٹوپلا کسی اور کے ماتھے ڈالنے کا، اور اچھا کام ہو تو میں نے کہا تھا اس لیے ایسا ہوا، میں نے نہیں کہا تھا تیرے کو۔ یہی ہے فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ قالوا یا، لیکن جب ایک دوسرے پر ملامت کرنے کے بعد پھر آخر میں قبول کر لی اپنی بل ہر ایک نے، یا ویلنا انا کننا طاغین، کہ ہماری کم بختی کا ہم ہی شرکس ہے، ہم ہی گنہگار ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے رب کے بارگاہ میں توبہ کی، عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا انا الی ربنا راغبون، کہ ہمارے رب سے ہمیں امید ہے، ہم توبہ کرتے ہیں اللہ تیرے دربار میں، ہمیں تیرے ذات سے پکی امید ہے تو ہمیں اس سے بہترین باغ عطا فرمائے گا۔ واقعہ تو یہاں تک ہی نقل کیا ہے، لیکن جو ہے غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ ان کی روایت میں ملتا ہے کہ غلطی ہو جانے کے بعد، چونکہ بھول انسان سے بھی ہوتی ہے، مانو ماتر بھولنے پاتر، انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے۔ اول ناسن، سب سے پہلے بھول کرنے والے سب سے پہلے تھے کون؟ آدم علیہ السلام۔ سب سے پہلے نزل تو بھول ہوئی تھی، جنت کے اندر جس درخت سے کو کھانے سے منع کیا وہی کھا لیا۔ تو انسان کی فطرت میں ہی اللہ نے بھول رکھی ہے، لیکن بھول ہو جانے کے بعد اس پر اٹل رہنا، اپنی بھول کو قبول نہ کرنا، اپنی غلطی کو تسلیم نہ کرنا، ماننے کا مزاج نہ ہونا، یہ غلط چیز ہے۔ دیکھیں یہاں پر بھول ہو جانے کے بعد فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور اللہ کی ذات سے امید، یہ 2 چیزیں اگر کسی انسان کی زندگی میں آ جاوے تو انشاءاللہ بھول ہو جانے کے بعد اللہ اس کو دوبارہ نوازے گا۔ چنانچہ جب انہوں نے بھول کو قبول کیا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور اللہ کی ذات سے پکی امید رکھی، تو تفسیر عبداللہ ابن عباس کی جو روایت ہے لکھا ہے کہ دوسرے ہی دن اللہ نے ان کو اس سے بہترین باغ عطا فرما دیا، دیر نہیں کہ اللہ نے، دوسرے ہی دن، اور اتنا بہترین باغ عطا کیا۔ اسی تفسیر کی روایت میں ہے کہ اس باغ میں جو انگور پھلا، جو دراکس گریپس جو اگی، اس گریپس کا دانہ اتنا بڑا تھا کہ اس کو کھچر پر رکھنا پڑتا تھا۔ کھچر جو گھوڑے اور گدھے کے درمیان کا جو جانور ہوتا ہے، یہ برکت اللہ نے دے دی۔ تو یہ بہرحال یہ واقعہ ان کفار مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے۔ آپ نے پورا واقعہ سنا کہ دیکھیے ہم نے بھی آپ کو انہی کی طرح خوش نعمتیں دے رکھی ہے، خاص کر کے ولید بن مغیرہ کو، کہ اولاد بھی دی ہے، مال بھی دیا ہے، تو اس پر گھمنڈ مت کرنا، اپنی اولاد پر گھمنڈ مت کرنا کہ میں تو ویل سیڈ ہوں، میرے بچے بھی ویل سیڈ ہے، میرے پاس تو بہت مال ہے، بہت بینک بیلنس ہے، کچھ کم ہونے والا نہیں ہے۔ اگر تم بھی ان باغ والوں کی طرح نعمت کی ناشکری کرو گے تو اللہ تمہاری اس نعمتوں کو چھیننے پر قادر ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال مکی زندگی میں ان پر محنت کی، سمجھایا، لیکن نہ نبی کی نبوت کو تسلیم کیا، نہ خدا کی وحدانیت کو تسلیم کیا۔ کیا ہوا کہ ہجرت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ایک بددعا کے الفاظ نکالے تھے، خاص کر کے ولید بن مغیرہ کے تعلق سے اور جو ان کفار جو مکہ کے تعلق سے، اللہم سنین کا سنین یوسف، کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر والوں پر جو 7 سال کا قحط آیا، ایک قحط ان پر نازل فرما۔ چنانچہ ہجرت کے بعد ایسا ہوا 7 سال زبردست قحط نازل ہوا، اور اس قحط کے نتیجے میں یہ بڑے بڑے مالدار جن کو اپنے مالداری پر گھمنڈ اور فخر تھا، انہیں مردار کھانے پر اللہ نے مجبور کر دیا، خون پینے پر مجبور کر دیا، اور ابو سفیان کو مکہ سے مدینہ آنا پڑا اور حضور کے سامنے اپنے رشتہ داری کا ناطہ پیش کرنا پڑا، واسطہ دینا پڑا کہ تمہیں اپنی رشتہ داری کا واسطہ ہے، تم اللہ سے دعا کرو کہ یہ قحط ختم ہو جائے۔ پھر حضور نے جب دوبارہ دعا کی تب جا کر یہ قحط ختم ہوا۔ تو انہیں بھی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ کذالک العذاب، یہ تو دنیا کا عذاب ہے،
وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہے. کہ دنیا کا عذاب تم دیکھ رہے ہو کہ تمہیں قحط میں مبتلا ہونا پڑا، آخرت کا عذاب تو اس سے بھی کئی خطرناک ہے. وہاں تو کوئی اسباب نہیں ہوگا، وہاں تو کوئی تمہارے پاس نہیں ہوگا، اور اس وقت جب عذاب آئے گا وہ عذاب بڑا زبردست ہوگا، کاش کے لوگ جان لیں. اس واقعے کے تعلق سے معالم العرفان میں صوفی عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب مضمون لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس واقعے کے ذریعے سے قیامت تک کے آنے والی انسانیت کو ایک پیغام دیا ہے کہ انسانی سوسائٹی میں اور بالخصوص ایمان والوں کے اندر جو غریب لوگ ہیں ان کا خیال کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، محتاجوں کا خیال کرنا یہ ایک ایمان والی کی، جس کو اللہ نے مال دیا، بہت بڑی ذمہ داری ہے. روزی کا مالک تو اللہ ہے، اللہ نے روزی اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اور اللہ نے روزی کا جو معیار بنایا ہے آج تک کوئی آدمی اس پر سوچ نہیں سکا ہے کہ اللہ نے کس معیار پر روزی تقسیم کی ہے. کہ خوبصورتی کو معیار بنایا ہے، حالانکہ بہت سارے کالے ایسے بھی ہیں جن کے پاس خوبصورت لوگوں سے زیادہ مال ہے. کہ اللہ نے شہر کو معیار بنایا ہے، حالانکہ بہت سارے دیہاتی ایسے جن کے پاس شہر والوں سے زیادہ مال ہے. کہ اللہ نے مرد کو معیار بنایا ہے، تو بہت ساری عورتیں ایسی جن کے پاس مردوں کے مقابلے میں مال زیادہ ہے. کس معیار پر اللہ نے مال تقسیم کیا کوئی سوچ نہیں سکتا ہے. بڑا اللہ کا یہ نظام ہے کہ اللہ نے کچھ کو بہت زیادہ مال دیا ہے، کچھ کو بہت کم مال دیا ہے. لیکن جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا، اللہ نے انہیں اس بات کا پابند بنایا ہے کہ اپنے مال کا صحیح حق ادا کرو غریبوں پر، یتیموں پر، تاکہ کوئی تمہارے سماج میں، تمہارے معاشرے میں، تمہاری سوسائٹی میں کوئی بھوکا نہ رہے. یہ اسلام کا نظام معیشت ہے کہ اللہ نے یہ اس بات کا پابند بنایا کہ کوئی کمانے میں آزاد نہیں اور خرچ کرنے میں بھی آزاد نہیں. ورنہ آپ دیکھیں گے پوری دنیا میں، خاص کر کے بہت سارے ملکوں میں، مغربی ملک دیکھ لیجیے، خاص کر ہمارے ہندوستانی ملک میں بھی سرمایہ دارانہ نظام چلتا ہے. کیپیٹلسٹ نظام جس کو بولتے ہیں کہ کوئی بھی دھندا کرنا ہو سرکار سے ایک لائسنس لے لو، باقی پھر تم اس سرکاری لائسنس سے تم جو چاہے کماؤ. شراب کی دکان کھولو کہ فلاں کھولو کہ فلاں جو ہے غیر قانونی طور پر تم کچھ بھی کرو، کوئی تمہیں روکنے والا نہیں ہے. کمانے میں نہ پابند، نہ مال خرچ کرنے میں پابند. اپنی مرضی سے کماؤ، اپنی مرضی سے خرچ کرو. اس کا ہم یہ نقصان دیکھ رہے کہ کتنی ساری جرائم اس ملک میں پھیل رہی، فراڈ، بہت سارے جرائم. یہ اسی نظام کا حصہ ہے جس کو شریعت نے پسند نہیں کیا ہے کہ تم اپنی مرضی سے کما کر اپنی مرضی سے خرچ کرو. مکانات کی تعمیرات میں، شادی بیاہ میں، بے فضول رسومات میں اور دکھاؤ کے کاموں میں شریعت نے اس کو پسند نہیں کہ اللہ کے وہاں اس کا جواب دینا پڑے گا. کہ ایک طرف تمہارے معاشرے میں، تمہاری سوسائٹی میں غریب ورگ، مدھیم ورگ جو کھانے کے لیے محتاج ہے، جو دھندے اور کاروبار کے لیے محتاج ہے، اور دوسری طرف تم اپنی دکھاوے میں اور تم اپنے مکانات کی تعمیروں میں تم اس طرح خرچ، ہزاروں لاکھ کروڑوں میں تم خرچ کر رہے ہو. یہ اسلام نے اس نظام کو پسند نہیں کیا ہے، اور ہمارے ملک میں تو اس کا رواج نہیں ہے. باقی آپ دوسرے ملکوں میں آپ دیکھیے کہ جہاں بے روزگار ہوتے ہیں انہیں سرکار بھتہ دیتی ہے، ہر ہفتے مزدوری دیتی ہے کہ آپ جب تک نہ کمائیں آپ کو سرکار طرف سے پینشن ملتا رہے گا. اور ہمارے یہاں تو اس کا جب نظام نہیں ہے تو بھیک مانگنے کا رواج آنے لگا ہے. ہر 2 گھر کے بعد دیکھیے تیسرے گھر میں مانگنے کا دروازہ. کتنے غیر مسلموں کے مقابلے میں مسلمانوں میں بھیک مانگنے والے زیادہ ہیں. آپ سروے کیجیے سوسائٹی کا اور اپنے ملک کا. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان میں دیکھیے کہ اب غیر رمضان دیکھیے، ایک نہ بندھنے والا سمندر. ہر روزانہ 50 مانگنے والے، بھیک مانگنے والے ہٹے کٹے ہماری دکانوں پر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہم بنداس ان کو دیتے ہیں. ہم ہی ان کو بگاڑا ہے. ایک طرف ہمارے یہاں نظام صحیح نہیں ہے. یہ اسلام میں جو زکوٰۃ کا جو اجتماعی نظام اسی لیے تھا کہ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں کوئی غریب نہ رہے، کوئی فقیر نہ رہے، کوئی بے روزگار نہ رہے. ایک بہت بڑے غیر مسلم برادران وطن نے ایک بڑی کانفرنس کے اندر جب مائک جب اس کے ہاتھ میں آیا تو اس نے کہا کہ مجھے اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ تمہارے اسلام میں زکوٰۃ جیسا اتنا بہترین نظام موجود ہے، اور پھر بھی تمہارے مسلمانوں میں سب سے زیادہ بھیک مانگنے والے. مجھے اس کا کوئی جواب دو، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. سمجھا آپ نے اس کا سوال کہ تمہارے اسلام میں زکوٰۃ جیسا اتنا بہترین نظام ہے اور پھر بھی تمہارے مسلمانوں میں سب سے زیادہ بھیک مانگنے والے کیوں ہیں؟ جب اس کے بعد بہت سارے مقررین آئے، کسی نے اس کا جواب نہیں دیا. اس اسٹیج پر حضرت مولانا
جو سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم بھی حاضر تھے. انہوں نے کہا کہ جب میرے ہاتھ میں جب مائک آیا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے بہت بہترین سوال کیا ہے، اور میں اس کا یہ جواب دے رہا ہوں کہ زکوٰۃ جیسا بہترین نظام ہونے کے بعد بھی ہمارے مسلمانوں میں غریبی اس لیے اور بھیک مانگنا اور اس لیے کہ ہمارے پاس اجتماعی نظام نہیں زکوٰۃ کا. ہم زکوٰۃ کو صحیح جگہ خرچ نہیں کر رہے. اجتماعی نظام نہ ہونے کی وجہ سے غریبی اور بھیک مانگنے والے بڑھ رہے ہیں. تو یہ اجتماعی نظام اسی لیے قائم ہوا ہے. ہم ایسا نظام بناوے ہمارے سماج میں، ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں، کہ ہماری زکوٰۃ کے نظام سے ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں کوئی غریب نہ رہے، کوئی مانگنے والا نہ رہے. اس لیے ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ اگر زکوٰۃ کسی شہر میں اگر صحیح طریقے سے نکلتی ہے، اس زکوٰۃ کے صحیح نکلنے کی برکت یہ ہوتی ہے اس سماج میں، اس معاشرے میں، اس ملک میں کوئی آدمی غریب نہیں ہوتا ہے، بلکہ چند سالوں میں اس اجتماعی نظام کی برکت سے جو کچھ سالوں پہلے زکوٰۃ کھانے والے تھے وہ زکوٰۃ دینے والے بن جاتے ہیں. ورنہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بھائی 1000 اس کو دیے، 500 اس کو دیے، 2000 اس کو دیے، ایک مہینہ بھی نہیں چلا دوسرے مہینے وہی بیچارے کے پاس محتاج. ارے اس کو کوئی دھندا کرا دو، اس کو کوئی رکشہ دلا دو، کوئی گاڑی دلا دو، کوئی مال ڈلوا دو، لاکھ روپے 50,000 روپے دے کر، تاکہ وہ اپنے پیر پر کھڑا ہو کر خود اپنے گھر کا گزران چلا سکے. لیکن یہ نظام نہ ہونے کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد رقم میں زکوٰۃ نکل رہی ہے، ایک ایک شہر میں لاکھوں کی شکل. ایک آدمی بھی رمضان میں میرے پاس آیا کہ میری 20 لاکھ روپے زکوٰۃ نکلتی. میں کہا کیا نظام ہے؟ بس اپنے حساب سے کبھی اس کو دیا. 20 لاکھ روپے صرف ایک آدمی کے زکوٰۃ، اگر پورے شہر کے زکوٰۃ کو ملایا جائے تو کتنے کروڑوں میں پہنچ جاتا. لیکن ہمارے پاس ایسا کوئی نظام ہی نہیں. تو یہ آیت، یہ واقعے سے یہ میسیج بھی ہمیں مل رہا ہے کہ جن کو اللہ نے مال دیا ہے، جو صاحب ثروت ہیں، جو صاحب نعمت ہیں، ان کا یہ ذہن نہیں ہونا چاہیے کہ سب کچھ ہم ہی کھا جاوے. یہ وہ ذہنیت ہے جس ذہنیت کی بنا پر اللہ کا عذاب بہت چلا جاتا ہے کہ سب ہم ہی کھا جاوے، ہمارے مال میں کسی کا کوئی حصہ نہیں. یہ کیا اس کو بھی دینے کا، اس کو بھی دینے کا، اس کو بھی دینے کا؟ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے تجھے مال سے نوازا ہے اور تو اپنے ہاتھ کو باندھے ہوئے بیٹھا ہے. ورنہ آپ قرآن و حدیث کی آیتوں میں غور کیجئے کہ کوئی اللہ کی شان کریمی سے بعید ہے کہ کوئی آدمی کسی کو نقد دے اور اللہ اس کے لیے ادھار کا معاملہ کرے. یہ تو اللہ کی شان کریمی سے خلاف اللہ کی شان کریمی کے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی آدمی نے اپنے مال کے خزانے کھولے ہو اور وہ فقیر ہو گیا. یہ تو آپ سنتے ہوں گے کہ کوئی سخی آدمی کی زبان سے یہ تو سنا ہوگا کہ مجھے اللہ اس سخاوت کی وجہ سے اتنا دیتا ہے کہ میں کہاں سے آتا ہے میں سوچ نہیں سکتا. یہ اللہ کی شان کریمی کے خلاف ہے. ہم تو اللہ کی مخلوق پر لٹاوے اور اللہ ہمارے لیے نعمت کے دروازے بند کر دے. ما نقص صدقۃ من مال، کہ صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا ہے. ظاہر میں 100 کے 80 ہو گئے، 20 دیے تھے، لیکن اللہ اس کی برکت ایسی دکھاتا ہے کہ آدمی خود اس کو محسوس کر سکتا ہے. اس لیے صدقے کرنے کا فضائل کا کبھی جو ہے مطالعہ کرنا چاہیے. چونکہ آدمی کی فطرت میں اللہ نے بخیلی رکھی ہے کہ یار مال دوں گا تو میری اولاد ہے، میرے بیوی بچے ہیں، میرے اتنے سارے بیٹے ہیں، کیا ہوگا؟ ارے تو ان کو کھلاتا ہے. یہ تو وہ ذہنیت ہے کہ تو خود خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے کہ تو اپنے بچوں کو پال رہا ہے، تو اپنی بیوی کو پال رہا ہے، یہ سوچ کر کہ میں اگر غریبوں کو دوں گا تو میری بیوی بچوں کا کیا ہوگا. تیری بیوی بچوں کو دینے والا جس کو اللہ تجھے دے رہا ہے تو اللہ تیری بیوی بچوں کو نہیں دے گا. اس لیے یہ مزاج بناوے کہ ہمارے مال کا تیسرا حصہ یا کچھ رقم ہم اللہ کے لیے نقی کر لیں. ہمارے اکابر کا یہ معمول رہا ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ان کے بیٹے تھے مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے کہ ہم نے اپنے والد صاحب کو ہمیشہ دیکھا کہ ان کے پاس 2 طرح کے مال آتے تھے. کچھ مال کی رقم وہ ہوتی تھی کہ جو بغیر کمائی کے ہدیے میں آتی تھی. اس میں ان کا یہ رویہ تھا کہ اس مال کا 20واں حصہ الگ نکال لیتے تھے. مثال کے طور پر 100 روپیہ ہے تو 20واں حصہ 5 روپے ہو. وہ اسی وقت، بعد میں نہیں کہ بعد اسی وقت چھوٹے نہیں ہوتے تھے، خادم کو بازار میں بیچتے تھے. 100 روپے کے چھوٹے لے کر آؤ، 95 اپنے پاس رکھے اور 5 روپے کا ایک تھیلی بنا اس میں ڈال دی. اور جو مال محنت سے آتا تھا اس کا 10واں حصہ ہے، یعنی جو مال بغیر محنت کے اس کا 10واں حصہ یعنی 10 روپے، اور جو بغیر محنت کے اس کا 20واں یعنی 5 روپے نکالتے تھے. 20 روپے جو بھی ہو، اس میں زیادہ اور اس میں کم. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے والد صاحب کو یہ معمول دیکھا کہ پوری زندگی بھر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نعمت آئی ہو، کوئی مال آیا ہو اور انہوں نے اس کے وقت اس رقم کو الگ نہ کیا. آج ہم لوگ بھی کبھی کبھی جب ایسے مضمون اور جب ایسے بیان سنتے دل میں جذبات تو پیدا ہوتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کچھ دن کرنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. معاملہ اللہ کی ذات سے کیا ہے
تم نے یہ سوچا ہے کہ میں ہر مہینے اپنی سیلری کا، اپنی کمائی کا اتنا فیصد حصہ نکالوں گا، اور جب اس مہینے تم نے بہت زیادہ کمایا، وہ 10,000 روپے اس مہینے نکالنے پڑیں گے، چلو نے کیا نفلی تو ہے، کوئی فرض تو ہے نہیں، اس مرتبہ میں 5 ہی نکالوں گا، تو اللہ کے سامنے تم نے معاملہ کیا ہے، تم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ 10,000 اس مہینے زیادہ کمایا، اللہ ہی نے دیا ہے تمہیں گزشتہ مہینے کی برکت سے، تو اب 10 نکال دو، آئندہ اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ تمہیں آئندہ 15 نکالنے پڑیں گے۔ تو یہ اگر آدمی معمول بناتا ہے تو وہ اپنی اس نعمت کے اندر اپنے مال میں بہت زیادہ برکتیں دیکھتا ہے۔ اور جو آدمی مال روک کر رکھتا ہے، آپ دیکھیں گے خزانے بھرے ہوئے ہیں، تجوریاں بھری ہوئی ہیں، لیکن اس کے پاس کوئی غریب آتا ہے، یتیم، اس کو جھڑک دیتا ہے، بھگا دیتا ہے، تو وہ ایسی بیماریوں میں اللہ اس کو مبتلا کرتے کہ وہ سوچ نہیں سکتا ہے۔ فلاں دوا کا بل لیں، فلاں ڈاکٹر کا بل لیں، فلاں بل لیں، فلاں ساری اس کی رقم اسی میں جاتی ہے۔ 500 روپے خرچ کرنے سے رکا، اللہ نے اس کو 5,000 کا نقصان دے دیا۔ آدمی محسوس کرتا ہے کہ دیکھو میں نے مال نہیں دیا، اس کی یہ نحوست ہے۔ بہرحال یہ واقعے سے ہمیں آج کا یہ سبق یہ لے کر جانا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ ہمیں دے، 100 روپے کماؤ تو اس کا 1 روپیہ بھی نکالو، اللہ کے یہاں سے اخلاص دکھایا جاتا ہے۔ ایک آدمی لاکھ روپے میں سے 10,000 دے اور تم 1,000 میں سے 10,000 دو، دونوں اللہ کے نزدیک برابر ہیں، چونکہ اخلاص کے نزدیک وہ بھی وہ اخلاص سے دے رہا ہے۔ تو بہرحال یہ مضمون تھا، یہ مضمون کہہ کر ان کفار مکہ کو بھی سمجھا جا رہا ہے اور پوری انسانیت کو بھی سمجھا۔ اللہ پاک ہم ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔